دوسرا عشرہ مغفرت۔ دوسرے عشرے کی دعا: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں اللہ سے ہر گناہ کی بخشش طلب کرتا ہوں جو میرا رب ہے، اور میں توبہ کرتا ہوں۔ روزے کی اہمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑا وہ زندگی بھر بھی روزے رکھتا رہے پھر بھی ایک چھوڑے ہوئے روزے کا ثواب نہیں پا سکتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ روزے میں توڑنے کی نیت سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک کوئی توڑنے والی چیز نہ کرے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، نماز تہجد یا نماز تراویح میں اپنے والد کے لیے، اپنے والدین کے لیے دعا کرنا ان کے لیے 10 اونٹوں کی قربانی سے کہیں افضل ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا، لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر بھی روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اے کاش لوگوں میں جتنا روزہ توڑنے کا خوف ہے اتنا کسی کا دل توڑنے کا بھی ہوتا۔ رمضان میں سب کو مختلف حالات ملیں گے، سب کے پاس عبادت کے لیے بھی ایک جیسا وقت نہیں ہوگا، تو آپ کا کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، آپ نے اپنے حساب سے اپنا ٹائم مینیج کرنا ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنا وقت ملے وہ خالص اللہ کے لیے ہو، دکھاوا نہ ہو، اس عمل میں دل کی موجودگی ہو۔ آپ جو کر رہے ہیں، جو مانگ رہے ہیں اللہ سے، آپ کو اس کا علم ہو۔ مثال کے طور پر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو اسے بوجھ بنا کر نہیں پڑھے، نہ ہی کوئی ریس لگانی ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہوگا لوگ آپس میں چیمہ گوئیاں کرتے ہیں، تمہارے کتنے قرآن پاک ہوئے، تمہارے کتنے قرآن پاک ہوئے۔ تو اس چیز سے پڑھو، بے شک قرآن پاک تھوڑا پڑھو لیکن دل جوئی کے ساتھ پڑھو۔ کچھ دن باقی رہ گئے ہیں رمضان کے، صدقہ کیجیے اور کثرت سے کیجیے۔ رمضان کے بعد بھی اپنی عادت بنائیں، صدقہ کرتے رہیں کہ ضروری تو نہیں کہ زیادہ ہی دینا، جتنا استطاعت، لیکن دیں ضرور۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل صالح کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، جس دن نہ تو خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش، اور ظالم تو وہی لوگ ہیں جو ان باتوں سے منکر ہے۔ سورہ بقرہ۔ مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقہ کرنے والے ہیں اور جن لوگوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، وہ ان کے لیے دگنا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے عمدہ اجر ہوگا۔ سورہ حدید۔ روزہ کس لیے رکھا آپ نے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے نا، تو پھر اپنے رب کی رضا کے لیے کچھ بھی برا یا حرام نہیں کرنا۔ موبائل پر آج کل کوئی اچھی بات بھی ہو تو میوزک ضرور ہوتا ہے ساتھ۔ آپ نے خود سے یہ عہد کرنا ہے کہ آپ نے کوئی ڈرامہ نہیں دیکھنا، کوئی مووی نہیں دیکھنی، خود کو ہر بری چیز سے بچانا ہے۔ اب یقین کریں کچھ دن آپ یہ سب چھوڑ کر دیکھیں، آپ کی زندگی میں کتنا سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ جو بھی چیز، جو بھی کام اللہ کو نہیں پسند وہ چھوڑ دیں، اپنے رب کو راضی کریں، وہ راضی ہے تو سب آپ کا، اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں تو کچھ بھی آپ کا نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اور ہاں، کسی نامحرم سے بات نہیں کرنی۔ کنٹرول کریں خود کو۔ جن انسانوں کو راضی کرنے کے چکر میں اپنے رب کو ناراض کر دیتے ہیں، ان کے دل بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اپنے رب سے مانگے ان کے دل کی خاص توجہ اور حرام اور برائی سے بچے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اپنے روزے کو پاک بنائیں۔ جو روزہ آپ اتنی محنت سے رکھتے ہیں، اس روزے میں اٹھتے بیٹھتے عبادات کریں، نیک کام کریں، حرام اور برائی سے بچیں، اپنے روزے کو پاک بنائیں۔ رمضان کے فضائل۔ اس ماہ کے روزے اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔
رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ اس ماہ کے روزے اور قیام گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اس ماہ میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان میں ہونے والے گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے، جب تک کہ کبیرہ گناہ سے اجتناب کیا جائے۔ افطار کی خوشیاں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ روزہ رکھنا اہل جنت کی صفت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے۔ حضور پاک نے فرمایا، آج تم میں سے کون جنازے کے ساتھ گیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے۔ پیارے آقا نے فرمایا، آج تم میں سے کس نے بیمار کی عیادت کی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی میں بھی یہ تمام باتیں جمع ہوگی وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب پیاس ستاتی اور گرمی تڑپاتی ہو تو یہ پڑھیں۔ خصوصاً رمضان المبارک میں جن بہن بھائیوں کو پیاس زیادہ ستاتی ہو تو وہ یہ کام کریں، جب بھی پیاس لگے اس درود شریف کا ورد شروع کر دے۔ 5 منٹ کے اندر اندر پیاس ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ صبح شام بھی یعنی بعد نماز فجر اور عصر بھی ایک ایک تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ پورا دن آپ پیاس و گرمی کی شدت سے محفوظ رہیں گے۔ وہ درود شریف یہ ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نوجوان نسل کے لیے سب سے پسندیدہ ٹاپک ہے درود شریف کی برکت سے پسند کی شادی کے مشاہدے۔ ایک خوبصورت تحریر، اسے مکمل سنیے گا۔ ایک مولانا صاحب اپنا ایک مشاہدہ سنانے لگی، کہنے لگی کہ میرا رشتہ میرے خاندان میں ہی ایک لڑکی سے طے ہو گیا، لیکن میرا دل کسی طور مطمئن نہ تھا اس رشتے سے، یعنی دل ہی نہیں تھا۔ وہاں شادی کرنے کو معاملات اٹھے چلے بگڑے اور آخرکار لڑکی والوں نے خود ہی رشتہ ختم کر دیا۔ رشتہ ختم ہونے کے کچھ عرصے بعد ایک مرتبہ میں کرسی پر بیٹھا درسی نظام کی کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا کہ اچانک اونگ آ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ ایک کبوتر سفید رنگ کا میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھا ہے اور میں اسے پکڑ لیتا ہوں، پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اپنے ایک استاد سے اس خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے تعبیر یہ دی کہ آپ کی شادی آپ کے خاندان میں آپ کی پسند سے ہوگی۔ تعبیر سن کر تشویش ہوئی کہ خاندان میں شادی ہوگی اور وہ بھی پسند کی شادی، حالانکہ فی وقت پسند والا کوئی معاملہ تھا بھی نہیں۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میرے دل میں ایک لڑکی کی محبت پیدا ہونا شروع ہو گئی، یعنی خیال آنا شروع ہو گیا کہ مجھے فلاں لڑکی سے شادی کرنی چاہیے۔ یہ وہ لڑکی تھی جس کی بہن سے میرا رشتہ ختم ہوا تھا، تو بظاہر اب اس گھر میں رشتہ ہونا ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن قدرت کا نظام دیکھیے کہ میرے دل میں محبت زور پکڑ گئی۔ بالآخر میں نے اپنے قریبی رشتہ دار سے ذکر کیا تو انہوں نے بات کرنے کی حامی بھر لی۔ اللہ کی طرف سے حکم جاری تھا۔ رشتے کی بات چلی تو اسباب خود بخود بنتے چلے گئے اور بغیر کسی رکاوٹ کے شادی ہو گئی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد میں نے اپنی بیوی سے اس سارے معاملے کا ذکر کیا کہ کس طرح سے میرے دل میں خود بخود
محبت بڑھتی چلی گئی اور شادی تک بات پہنچی۔ یہ ساری بات سن کر میری بیوی نے بتایا کہ میری خواہش تھی کہ میری شادی کسی عالم سے ہو اور وہ عالم بھی آپ ہو۔ تب میں نے کثرت سے درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ سے دعا کرنا شروع کر دی کہ یا اللہ میری شادی ان سے ہو جائے، اور وہ جو آپ کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو رہی تھی وہ دراصل درود ابراہیمی کی برکات ہی تھی جو کہ میں پڑھ کر آپ کو دعاؤں میں مانگ رہی تھی، اور اب الحمدللہ درود ابراہیمی کی برکت سے یہ شادی ہو بھی گئی ہے۔ ایک بار درود ابراہیمی پڑھ کر آگے شیئر کر دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ سب سے گزارش ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی اور آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے ایسی اور دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے۔ جزاک اللہ۔